اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد انعام اللہ وافضالہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ الاعراف کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ الاعراف کی آیات نمبر 89، 80 اور 81 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ پس حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے منہ پھیر لیا اور ان سے کہا کہ اے میری قوم، بے شک میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی ہے، لیکن تم تو اپنے خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے عالمین میں کسی نے نہیں کیا؟ بے شک تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم لوگ تو حد سے گزرنے والوں میں سے ہو۔ ناظرین، قوم سمود کی ہلاکت و بربادی کے بعد حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ بعض کے نزدیک انہوں نے شام کا قصد کیا اور بعض کا خیال ہے کہ آپ مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے گئے۔ تواریخ میں یہ بھی درج ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے فلسطین کی طرف نکل گئے، کیونکہ فلسطین کا علاقہ رملہ وادی قرا کے شہر الحجر سے بالکل قریب ہی تھا۔ وہاں کچھ عرصہ قیام کے بعد وہ مکہ معظمہ چلے گئے اور وہیں پر ان کا وصال ہوا اور ان کی قبر مبارک بھی وہیں ہے۔ مدائن صالح سے رخصت ہوتے وقت اس شفیق و مہربان نبی علیہ السلام نے اپنے دلی قلق و حسرت کا اظہار کرتے ہوئے ان مرے ہوئے سمودیوں کو یہ خطاب فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ پس حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے منہ پھیر لیا اور ان سے کہا کہ اے میری قوم، بے شک میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی ہے، لیکن تم تو اپنے خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ ناظرین، امام حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم کو سرزنش ہے کہ وہ مخالفت، سرکشی، قبول حق سے انکار اور ہدایت سے انحراف کی وجہ سے اس شدید عذاب سے دوچار ہوئے۔ وہ ہلاک شدگان سن رہے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے انہیں زجر و توبیخ اور سرزنش کی۔ ناظرین، مردوں کا سننا صحیحین کی حدیث سے ثابت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جنگ بدر میں فتح مبین حاصل ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں 3 دن قیام فرمایا۔
3 دن کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آخری شب کو اپنی سواری پر سوار ہو کر قلیب، یہ قلیب وہ کھائی ہے جہاں مقتولین قریش کو دفن کیا گیا تھا، کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ اے ابو جہل بن حشام، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ بن ربیعہ، اے شیبہ بن ربیعہ، میرے رب نے فتح و نصرت کا جو وعدہ مجھ سے فرمایا تھا وہ اس نے پورا کر دیا۔ تم کہو تمہارے ساتھ ذلت و رسوائی اور عذاب کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ 3 دن کے مردوں کو خطاب فرما رہے ہیں، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری گفتگو تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، البتہ وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کافر بھی قبر کے اندر سن سکتا ہے تو کسی مومن کا قبر کے اندر سننا بعید نہیں۔ ناظرین، تواریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان ایک مشہور مقام العلا، جس کو حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں وادی القرا کہا جاتا تھا، اس سے چند میل کے فاصلے پر مدائن صالح موجود ہے، جہاں قوم سمود پر آنے والے عذاب الہی کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ اگرچہ العلا سرسبز و شاداب ہے، لیکن وادی الحجر کے اطراف و اکناف میں اب بھی نحوست چھائی ہوئی ہے۔ یہ تقریباً 400 میل لمبا اور 100 میل چوڑا علاقہ ہے، جہاں پر ہر طرف بکھرے پہاڑ یہ محسوس کراتے ہیں کہ یہاں کبھی کوئی بھیانک زلزلہ آیا ہوگا۔ محققین کہتے ہیں کہ قوم سمود کی تباہی آتش فشاں پھٹنے سے ہوئی تھی، کیونکہ آج بھی وہاں لاوے کے آثار موجود ہیں۔ مدائن صالح کے مغرب میں غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا گزر وادی الحجر سے ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سمود کے کنویں سے پانی بھرا اور اس سے آٹا گوندھ کر روٹیاں بنائی۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ پانی گرا دو اور ہانڈیاں الٹا دو۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، یہاں پر قیام نہ کرو اور یہاں کی کوئی چیز بھی استعمال نہ کرو، آگے بڑھ جاؤ اور کسی اور جگہ پڑاؤ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم الحجر کی بستیوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے داخل ہو ورنہ داخل نہ ہو، لیکن آج حکومت سعودیہ نے اس عذاب گاہ کو ایک تفریح گاہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عذاب کا گواہ ایک ایسی عورت کو بنایا تھا جو کافر تھی اور اپنے 2 پیروں سے معذور تھی۔ جب عذاب آیا تو اس کے پیر اچانک ٹھیک ہو گئے اور وہ اپنی بستی سے سرپٹ بھاگ نکلی۔ دوسرے شہر پہنچ کر اس نے تمام واقعہ بیان کیا اور پانی پیا ہی تھا کہ اس بستی پر بھی عذاب الہی پہنچ گیا۔ اسی طرح اس قوم کا ایک فرد عبود غال عذاب نازل ہوتے وقت بچ گیا تھا کیونکہ وہ حدود حرم میں تھا، لیکن جیسے ہی وہ حدود حرم سے باہر نکلا آسمان سے ایک پتھر آیا اور اسے کچل دیا۔ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ابو دغال کی قبر کے پاس
گزر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا کہ جانتے ہو یہ کس کی قبر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک سمودی تھا، حرم شریف میں ہونے کی وجہ سے بچ گیا تھا اور باہر نکلا تو مارا گیا۔ اس طرح قوم سمود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اس کے غضب کو دعوت دیتے ہوئے خود اپنی ہلاکت کا سبب بن گئی۔ ناظرین، 2200 قبل مسیح کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بھائی ناحور اور حاران تھے۔ ان کا وطن عراق کا شہر اور تھا۔ یہ بت پرستی کا دور تھا اور لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی عبادت کرتے تھے اور سابی کہلاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کی مخالفت کی تو قوم ان کی دشمن ہو گئی اور ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا جو نمرود کے حوالے سے مشہور ہے۔ آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا مگر وہ گلزار ہو گئی۔ گمراہ قوم پر اس معجزہ کا بھی اثر نہیں ہوا اور اسی دوران آپ علیہ السلام کے بھائی حاران کا انتقال ہو گیا۔ حاران کی کئی اولادیں تھیں، ان میں سے ایک بیٹے کا نام لوط علیہ السلام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبری پر جو لوگ سب سے پہلے ایمان لائے ان میں حضرت لوط علیہ السلام کا نام سر فہرست ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے۔ نبیوں کے ساتھ جو عموماً پیش آتا رہا ہے، یعنی ان کے شہر کے لوگ اور ان کی قوم کے افراد ہی ان کی عزت نہیں کرتے اور ان پر ایمان نہیں لاتے، یہی کچھ یہاں بھی پیش آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا اور آپ علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑی اور ہجرت کے لیے مصر کا انتخاب ہوا۔ وہاں کچھ عرصہ رہنے کے بعد وہ فلسطین چلے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ ہی ہجرت کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کچھ عرصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہے، پھر انہیں نبوت عطا ہوئی اور اردن کے ایک علاقے سدوم میں بھیج دیا گیا۔ ناظرین، مولانا سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ قوم اس علاقہ میں رہتی تھی جسے آج کل شرق اردن یعنی ٹرانس جارڈن کہتے ہیں اور عراق اور فلسطین کے درمیان واقع ہے۔ بائبل میں اس قوم کے صدر مقام کا نام سدوم بتایا گیا ہے، جو یا تو بحیرہ مردار کے قریب کسی جگہ واقع تھا یا اب بحیرہ مردار میں غرق ہو چکا ہے۔ ناظرین، تلمود میں لکھا ہے، یہ تلمود یہود کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ سدوم کے علاوہ ان کے 4 بڑے بڑے شہر اور بھی تھے اور ان شہروں کے درمیان کا علاقہ ایسا گلزار بنا ہوا تھا کہ میلوں تک بس ایک باغ ہی باغ تھا، جس کے جمال کو دیکھ کر انسان پر مستی طاری ہونے لگتی تھی، مگر آج قوم کا نام و نشان دنیا سے ناپید ہو چکا ہے اور یہ بھی متعین نہیں کہ اس کی بستیاں ٹھیک کس مقام پر واقع تھیں۔ اب صرف بحیرہ مردار ہی اس کی ایک یادگار باقی رہ گئی ہے، جسے اب بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے عالمین میں سے کسی نے نہیں کیا۔
حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ قوم دریائے اردن کی ترائی میں شام کے جنوب میں آباد تھی۔ ان کا پایہ تخت سدوم تھا۔ یہ علاقہ بھی بڑا زرخیز اور شاداب تھا۔ میلوں تک پھلدار باغات کا سلسلہ چلا جاتا تھا، لیکن یہاں بسنے والی قوم بڑی کمینہ خصلت اور بد کردار تھی۔ ناظرین، سرے محفل بد کرداریاں کرتے تھے اور بجائے شرمانے کے اس پر فخر کرتے تھے۔ راہ چلتے مسافروں کو لوٹ لینا، اپنے مہمانوں کی ہر چیز چھین لینا ان کا پسندیدہ شغل تھا۔ ایسی گری ہوئی رذیل قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ قوم لوط کے لوگ دیگر رذیل حرکتوں کے علاوہ ایک اور گندی عادت کا شکار تھے جو ان سے پہلے کسی قوم میں موجود نہ تھی، یعنی وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے اور اس میں وہ ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اس غیر فطری فعل پر ٹوکا اور انہیں شرم دلائی کہ بے شرمو ڈو مرو، برملا گناہ کرتے ہو اور گناہ بھی ایسا جس کے موجب تم خود ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کچھ تو حیا کرو۔ انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، بے شک تم شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم لوگ تو حد سے گزرنے والوں میں سے ہو۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام نے اس بگڑی ہوئی قوم سے خطاب کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ تمہاری خواہش نفس کے لیے جو بیویاں بنائی گئی ہیں انہیں چھوڑ کر وہی خواہش نفس تم مردوں سے پوری کرتے ہو۔ پارہ نمبر 19 سورۃ الشعراء آیت نمبر 165 اور 166 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اتاتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون، کیا سارے جہانوں میں تم مردوں کے پاس آتے ہو اور انہیں چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، بلکہ تم حد سے گزرنے والے ہو۔ ناظرین، پارہ نمبر 14 سورہ الحجر آیت نمبر 69 تا 71 میں حضرت لوط علیہ السلام کے خطاب کے مزید الفاظ ملتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قَالَ ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کرو۔ وہ بولے، کیا ہم نے تمہیں سارے جہان کی طرفداری سے منع نہیں کیا؟ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو میری قوم کی بچیاں موجود ہیں، تم ان سے شادی کر لو۔ اس طرح حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی رہنمائی کی کہ جائز طریقے سے عورتوں کی طرف رجوع کرو، لیکن ان بدبختوں نے کہا کہ ہمیں تو عورتوں میں رغبت ہی نہیں۔ پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 89 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قوم کا جواب کیا تھا، قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، کہنے لگے خوب جانتے ہو ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں سے کوئی سروکار نہیں، اور تم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ ہمیں ان عورتوں میں سے عورتوں میں نہ تو کوئی رغبت ہے اور نہ ہی خواہش ہے، اور ہماری غرض سے تم آگاہ ہو کہ ہمارا مطلب تمہارے مہمان ہیں۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے اپنا مطلب نکال لیا کرتی تھیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ قرآن مجید میں
لواطت کی سزا حد نہیں بلکہ تعزیر ہے۔ حد اور تعزیر میں کیا فرق ہے، اور مزید یہ کہ لواطت اور چپٹی بازی کی سزا کیا ہے، اس بارے میں پارہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے، جس کی تشریح مذکورہ آیت کے سلسلہ میں آپ کی خدمت میں پہلے ہی پیش کی جا چکی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کی خرابیوں کو اجاگر کر کے ہمیں تنبیہ کی ہے کہ تم لوگ ان باتوں سے باز آ جاؤ، ان کاموں سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو پرانی قوموں کا ہوا تھا۔ ان پر عذاب نازل ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے تحقیق کر دیا۔ تو ناظرین، ہمیں قرآن مجید میں ان قصص کو سن کر اور پڑھ کر ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ وہ خرابیاں جو ان قوموں میں تھی بلا شبہ آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ کون کون سی خرابی ہم میں موجود نہیں ہے۔ یہ لواطت کی خرابی بھی ہماری قوم میں بدرجہ اتم موجود ہے، لیکن لوگ اس سے نہ تو عبرت حاصل کرتے ہیں، نہ ہی اس سے شرماتے ہیں۔ وہی بات ہے جو قوم لوط کی تھی۔ تو کیا ہم بھی عذاب کے مستحق نہیں ہیں؟ بالکل ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ رحمت ہے کہ انہوں نے اللہ کریم سے یہ دعا کی کہ میرے رب، میری قوم پر عذاب نازل نہ کرنا، میری قوم کی شکل مسخ نہ کرنا۔ تو یہ ان کا اعجاز ہے، ورنہ ہم پرانی قوموں سے کم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بری عادتوں سے اور ان برے کاموں سے دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی رحمت للعالمین کے سائے میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔